الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی عنایت سے آپ کے سامنے میں نے اپنے ان کنٹینیو ٹاپک میں سے جو میں نے سلسلہ وار شروع کیے ہیں ان کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو کامل کرتے ہوئے اسی کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ آج ایک شبہ جو ظاہر کیا جاتا ہے اس شبہ کا ازالہ جو ہے وہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف شبہات کا جو ازالہ ہے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج جس شبہ کے ازالے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ غیر اور لفظ دون اور لفظ الہ اور شرکاء اور طاغوت کا کیا معنی ہے۔ لفظ غیر عام طور پر جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو شبہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ غیر لفظ کو جب اضافت کے ساتھ کہتے ہیں غیر اللہ، اللہ کے سوا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کا معنی ہے انبیاء، صلحاء اور صالحین، یہ غیر اللہ ہیں یا دوسری مخلوق، لیکن زیادہ زور دیا جاتا ہے انبیاء اور صالحین کے اوپر کہ یہی غیر اللہ ہیں۔ اور اس سے جو ترغیب دی جاتی ہے لفظ غیر اللہ بول کر، وہ ترغیب یہ ہوتی ہے کہ انبیاء اور صالحین کی طرف رغبت کرنے کی بجائے، ان کے ہاں جانے کی بجائے، ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے، ان کو وسیلہ بنانے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف اپنے مصائب و آلام جو تکالیف ہیں، حاجتیں ہیں، اسی کی آگے پیش کرنا چاہیے۔ یہ سب غیر اللہ ہیں، ان کے آگے اپنی حاجات کو پیش نہیں کرنا چاہیے اور ان کی طرف کسی بھی معاملے میں رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شبہ ڈالا جاتا ہے۔ جہاں تک حاجات اور امداد وغیرہ کا تعلق ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا آگے بیان کسی دوسری نشست میں آئے گا، لیکن آج صرف ایک جملہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو انبیاء اور صالحین ہیں ان کی طرف جب حاجات لی جائی جاتی ہیں اور ان کے پاس چاہا جاتا ہے تو وہ محض وسیلہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ بہرحال تو غیر کا کیا معنی ہے، غیر اللہ کا کیا معنی ہے، اور من دون اللہ کا کیا معنی ہے، اور شرکاء اور طاغوت کا کیا معنی ہے، آج ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے مراد انبیاء صالحین ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ میں قرآن کریم کی وہ آیات ساری تلاوت کروں، ایک بات میں کلیئر کہہ دوں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کا لفظ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے غیر ہیں، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کبھی غیر کا معنی اس کی ذات، غیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات کے سوا، یعنی اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز غیر ہے، اس کی تمام مخلوقات وہ غیر ہے، جس میں انبیاء اور صالحین بھی شامل ہیں کہ وہ سب غیر ہیں، بس اس کی ذات ایک تنہا ہے، معبود وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، بس اس کی ذات کے سوا سب غیر ہیں۔
ایک غیر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ جب یہ معنی مراد ہو تو اس میں انبیاء اور صالحین بھی شامل ہوتے ہیں کہ اس کی ذات کے اعتبار سے وہ بھی غیر ہیں۔ دوسرا غیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ غیر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، اس کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ اللہ رب العزت سے وہ انسان کو دور لے جاتے ہیں۔ وہ غیر ہوتے ہیں جیسے شیاطین، جنات اور پب کلب کہہ لیں، دنیا کے کام کہہ لیں، وہ جو اس سے غافل کر دیں۔ میں یوں کہوں گا کہ ایک ہے خارجیوں کا غیر اور ایک ہے عاشقوں کا غیر، اولیاء اللہ کا غیر۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ وہ ہوتا ہے، غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اس سے غافل کر دے اور خدا سے دور لے جائے، اور غیر اور وہ جو اس کے قریب کر دے، وہ اس کی ذات کے اعتبار سے تو بہرحال غیر ہوگا، لیکن وہ اس کا اپنا ہوگا جو اس کے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے کعبۃ اللہ، ہم کعبۃ اللہ کی طرف عبادت منہ کر کے جب عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، اب وہ غیر نہیں رہا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن اللہ وحدہ لا شریک کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ غیر نہ ہوا، یعنی اس معنی میں کہ وہ دور لے جانے والا نہیں، وہ اس کے قریب لانے والا ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے جا کر مسجد حرم میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو مقام ابراہیم اس معنی میں تو غیر ہے کہ وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں، لیکن جب وہ قرب کا ذریعہ بنا تو وہ اس کا اپنا ہو گیا، وہ غیر نہ ہوا۔ مسجد غیر نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات غیر نہیں ہے، میلاد النبی کی نائٹ غیر نہیں ہے۔ تو غیر کے دو معنی ہو گئے، ایک اس کی ذات کے اعتبار سے اور ایک ذریعے کے اعتبار سے۔ ذریعے کے اعتبار سے غیر وہ ہیں جو دور لے جائیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انبیاء اور صالحین کیا یہ غیر اللہ ہیں؟ نہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہیں، یہ اس کے اپنے ہیں، ان کے لیے غیر اللہ کا لفظ کہنا درست نہیں ہے۔ اور شبہ ڈالنے والے جب اپنی سرکشی میں آتے ہیں تو وہ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں غیر اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد انبیاء اور صالحین کو لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جہاں دون کا لفظ آیا ہے اس سے مراد انبیاء صالحین کو لیتے ہیں، جہاں الہ کا لفظ آیا ہے، آلہہ کا لفظ آیا ہے، معبود، وہ ان کو مراد لیتے ہیں، جہاں شرکاء کا لفظ آیا ہے ان کو مراد لیتے ہیں، جہاں طاغوت کا لفظ آیا ہے تاکہ وہ بھی ان کو مراد لیتے ہیں۔ آج ہم اس شبے کے ازالے کے لیے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت کرتے ہیں جن میں الہ، شرکاء یا اس جیسے دوسرے الفاظ آئے ہیں، اور دیکھیں کہ غیر اللہ سے کیا مراد ہے۔ جو انبیاء صالحین وہ اس کے اپنے ہیں۔ اس کی میں ابتدا کر رہا ہوں سورۃ الکہف کی آیت 65 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت خضر کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون وہاں پہنچے جس مقام پر ملنے کا وعدہ تھا حضرت خضر کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے، یعنی خضر کا قرآن میں نام نہیں ہے، اور ان کو خضر بھی کہتے ہیں اور خضر بھی کہتے ہیں، تو خضر کو پا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اب جن کو وہ اپنا کہتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، تو اس کا معنی ہوا کہ اب وہ غیر نہ رہے، وہ اس کے اپنے بندے ہو گئے جو اس کے قرب کا ذریعہ بن گئے، لیکن اس کی ذات کے اعتبار سے وہ غیر ذات کی بات نہیں ہو رہی۔ اب میں دوبارہ ذات کی بات نہیں کروں گا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، اور وہ کون تھا؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، وہ تھا جس نے ہمیں اپنی بارگاہ سے یعنی خصوصی رحمت عطا کی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا،
اور اس کو ہم نے علم لدنی کا معنی یہ ہے یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم اسے سکھایا تھا، اپنی جناب سے اسے عطا فرمایا تھا۔ اب جو اس کے اپنے ہوتے ہیں ان کے پاس خدا نے اپنی جناب سے ان کو رحمت بھی عطا فرمائی ہوتی ہے، اپنی جناب سے ان کو علم بھی عطا فرمایا ہوتا ہے، تو بس وہ اس کے اپنے ہو جاتے ہیں، وہ غیر نہیں رہتے۔ تو غیر اللہ کا مصداق وہ نہیں ہوتے بلکہ غیر اللہ کا مصداق اور ہوتے ہیں جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب انہی کو حضرت خضر کے بارے میں سورہ کہف کی آیت 81 کو میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ پیچھے سے جو قصہ چلا آ رہا ہے اس کا میں ایک دو لفظوں میں بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سفر کے لیے چلتے ہیں، تو آپ اس واقعہ کو تو جانتے ہیں کہ رستے میں انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور ایک کشتی کو توڑ دیا اور ایک دیوار کو بنایا۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے ان کی وضاحت چاہ رہے ہیں کہ وہ بچے کو آپ نے کیوں مارا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، تو وہ فرماتے ہیں فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، وہ بڑا ہو کر سرکش ہونے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت خضر فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت و رحم دلی میں بھی اپنے والدین کے لیے اس سے وہ بہتر ہو، وہ قریب ہو۔ میرا یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حضرت خضر کہتے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اب ان کے اس ارادے کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا، یعنی حضرت خضر کا ارادہ پورا ہو گیا، اور خضر فرماتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میرا رب اس طرح سے کر دے۔ تو معنی یہ نکلا کہ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں جن کو اس نے اپنی رحمت سے وافر حصہ عطا فرمایا ہوتا ہے، علم لدنی عطا فرمایا ہوتا ہے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی ارادہ کر لیں تو ان کے ارادے کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کے ارادے کو خدا یوں پورا فرما دیتا ہے کہ بس ادھر ان کے ارادے میں آتا ہے ادھر رب العزت پورا فرما دیتا ہے۔ اب جس کے ارادے کو پورا کیا جائے، جن کے ارادوں کو پورا کیا جائے، وہ اس کے غیر نہیں ہوتے، وہ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو غیر اللہ کا معنی اور ہے اور اپنوں کا معنی اور ہے۔ انبیاء اور صالحین غیر نہیں ہیں، وہ اس کے اپنے ہیں۔ اب قرآن کریم سے چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جن میں غیر اللہ کا لفظ آیا ہے، اور ان آیات کو دیکھیں کہ غیر اللہ سے مراد قرآن میں کیا ہے۔ یہ سورہ اعراف اس کی 140ویں آیت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے اپنے ساتھیوں بنی اسرائیل کے ساتھ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا دریا پار کرنے کے بعد کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایسی جگہ پر آئے کہ علی قوم یعکفون، کہ کچھ لوگوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے علی اصنام لہم، بتوں کے اوپر، وہ بت پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان کو اعتکاف کیے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ کی قوم نے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں عرض گزار ہوئے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جس طرح کا ان کا معبود بنا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، او پاگلو، او بیوقوفو، او جاہلو، تم مجھ سے کس بات کی درخواست کر رہے ہو؟
کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنانے کی درخواست جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس درخواست اور اس کہنے پر ان کے اس شرکیہ کفریہ کلمے پر ان کو نہ مشرک قرار دیا ہے نہ ان کو کافر قرار دیا، بلکہ کہا قال انکم قوم تجہلون، تم یہ بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، یہ کس طرح کی تم نے بات کر دی؟ تو اس سے یہ نکلا کہ کبھی کوئی بری سے بری بات بھی کہنے والا کہہ دے تو اس وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کہنے والا کون ہے۔ اگر اس کی درستگی ممکن ہو تو فوری طور پر اس کا شرک اور کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں لگایا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال غیر اللہ ابغیکم، کہا بلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کر دوں؟ اب جو اس آیت میں قال غیر اللہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا میں تمہارے لیے کوئی اور غیر اللہ تلاش کر لوں جس کو معبود بنا دوں، تو اس سے پہلی آیت میں اصنام اللہم آ گیا، تو معنی یہ نکلا کہ قرآن کریم کے اس آیت کے اعتبار سے غیر اللہ کا معنی ہے معبود اور اصنام اور بتوں کو غیر اللہ کہا گیا ہے۔ تو غیر اللہ کا معنی اس آیت میں کلیئر ہو گیا کہ انبیاء اور صالحین نہیں ہیں بلکہ وہ بت ہیں جو خدا سے دور لے جانے والے ہیں۔ آگے سورہ زمر کی 65 آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور سے کہ تم فرما دو کہ اے نادانو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں، اس کی پرستش کرنے لگ جاؤں؟ ان کو کہہ دو کہ اعبد ایھا الجاہلون، کہ یہ جو ان کی عبادت کرنا ہے یہ تو سراسر جہالت ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے تم اللہ کے سوا ان کی عبادت غیر اللہ کی عبادت کرو، تو وہ غیر اللہ کون تھے جن کی عبادت کے لیے کہہ رہے تھے؟ کیا وہ انبیاء اور صلحاء تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انکار فرما رہے ہیں؟ نہیں، وہ لات تھے، وہ منات تھے، وہ عزا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کی عبادت کرنے کا نہیں، مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں غیر اللہ کے لفظ سے آپ کو واضح ہو گیا کہ اس کا معنی انبیاء اور صالحین نہیں ہے۔ اب میں دوسرا لفظ جو من دون اللہ قرآن کریم میں آیا ہے، عموماً یہ من دون اللہ قرآن کریم میں بہت مقام پر آیا ہے، اور جہاں بھی یہ من دون اللہ کا لفظ آیا ہے عموماً ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس کا بلا جھجک یہ معنی کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء اور صالحین ہیں۔ آؤ اس کو ذرا دیکھیں، قرآن کریم کی وہ تمام آیات میں تلاوت نہیں کر رہا جن میں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے، بس ان کے ایک دو نمونے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ غیر اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مشرکین نے شک کیا کہ کلام اللہ کا قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبانی ان کو چیلنج کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جاؤ اللہ کے سوا جو من دون اللہ ہیں تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو۔ اب جن کو وہ من دون اللہ کہا گیا ہے وہ تھے کون جن کو من دون اللہ کہا گیا ہے؟ کیا وہ انبیاء صالحین تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو انبیاء اور صالحین کو لے آؤ کہ وہ قرآن کی مثل لے آئیں؟ نہیں، سورہ بنی اسرائیل میں آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر جن و انسان اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ قرآن کی مثل لا یاتوا بمثل ھذا القرآن، وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو من دون اللہ سے مراد یہاں جنات اور شیاطین یا ان کافروں کے وہ شعراء یا ان کے کاہن تھے، اس سے مراد انبیاء اور صالحین نہیں تھے۔
دوسرے مقام پر سورہ حج میں آیت 62 میں اللہ تعالیٰ من دون کے بارے میں فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے اور جن کو اللہ کے سوا یہ کافر پکارتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، وہ سارے باطل ہیں، وہ فولس ہیں۔ اگر اس سے مراد من دون سے مراد غیر اللہ لے کر انبیاء اور اولیاء کو لیا جائے تو پھر کیا معنی ہوگا کہ یہ انبیاء اور اولیاء یہ باطل ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ حق ہیں، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ولایت حق ہے، نبوت حق ہے، تو کیا پھر ان کو باطل کہیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ من دون سے مراد انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ وہ باطل ہیں۔ اور سنیے سورہ انبیاء آیت 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ کافر اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ دن آئے گا قیامت کا، تم اور جن کو تم خدا کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن، جہنم کا فیول ہوں گے۔ تو من دون اللہ سے یہاں مراد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہ غیر اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے اگر انبیاء اور اولیاء اس سے مراد ہیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ نہیں، تو من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں۔ سورہ عنکبوت کی 25 آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خدا کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، اتھے اوثان کا لفظ آ گیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن بتوں کی، تو معنی یہ نکلا کہ یہ اوثان جو ہیں یہ غیر اللہ ہیں، یہ اللہ کے سوا ہیں، ان کا جن کو تم نے دنیا میں اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ہوگا ثم یوم القیامہ، جب قیامت کے دن آئے گا یکفر بعضکم ببعض، یہ بت تمہارا انکار کریں گے، تم ان کا انکار کرو گے، یعنی وہ کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، اور تم کہو گے ہم نے نہیں کی، عبادت نہیں کی، یلعنُ بعضکم بعض، ایک دوسرے پر تم لعنت ڈالو گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہاں 2-3 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں آگے جانے سے پہلے۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ غیر اللہ کا معنی ہے بت اوثان، دوسرا یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن بتوں کو زندہ کر کے ان کی پوجا کرنے والوں کے سامنے لایا جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، تو اور پھر دونوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کا معنی کچھ اور ہے، اور الاولیاء اللہ کا اور انبیاء اللہ کا معنی اور ہے۔ انبیاء اللہ کا معنی ہے وہ اللہ کے انبیاء، اور اولیاء اللہ کا معنی ہے وہ اللہ کے اولیاء، وہ اللہ کے دوست، اور غیر اللہ کا معنی ہے جو اس سے غافل کرنے والے ہوں اور جو اس سے دور لے جانے والے ہوں۔ یہ تمام آیات پڑھنے کے بعد میں یہاں پر ایک شبہ کا اور ازالہ کر دوں جو اسی کے اندر شبہ کے اندر شبہ ہے۔ وہ شبہ کے اندر شبہ یہ ہے کہ آپ ناظرین میں سے، سامعین میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ سوال یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ من دون اللہ سے مراد وہ ہیں، غیر اللہ سے مراد وہ ہیں، آلہہ سے مراد وہ ہیں، طاغوت سے مراد وہ ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ ایسا آیا ہے کہ لفظ من دون اللہ ہے، مگر اس سے مراد انبیاء اور صالحین ہیں۔ تو یہاں پر میں اس بات کی ذرا کلیریفیکیشن کر دوں، ان کو من دون اللہ کہا گیا ہے۔
اس سلسلے میں جو شبہ کے اندر شبہ ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے، سورہ المائدہ کی آیت 116 116 آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یوں ارشاد فرمائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے فرمائے گا، اس وقت کو یاد کرو جب خدا عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا، یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ خدا بنا لیں؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو؟ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میری ماں کو، دونوں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا۔ اب جو شبہ کے اندر شبہ ڈالنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو غیر اللہ انبیاء نہیں ہوتے اور من دون اللہ انبیاء نہیں ہوتے، یہاں حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو من دون اللہ کہا گیا۔ میں یہ بات یہاں یہ شبہ اس طرح سے اس کو زائل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہ حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من دون اللہ کہا، اللہ کے سوا غیر اللہ کہا ہے، اور نہ حضرت مریم کو، بلکہ حضرت مریم ولیہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا ان کی عبادت کر لو؟ یہ ان کو من دون اللہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے سوا عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو وہ آگے سے عرض کریں گے یا اللہ میں نے یہ نہیں دیا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے تو اس کو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی ایک تشریح ہے، اس کو فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا کیا معنی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کو من دون اللہ یا غیر اللہ اس آیت میں نہیں کہا گیا، بلکہ سوالیہ انداز سے ان سے پوچھا گیا ہے۔ کیوں؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب نہ تھے، وہ تو اس کے اپنے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، میں یہ سورہ آل عمران 61 میں بھی آیا ہے اور سورہ زخرف کی آیت 61 اور 63 میں بھی یہ دونوں مقام پر آیا ہے، تو میں اس کی یہ وضاحت کروں کہ وہ من دون اللہ اور غیر اللہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف آیت 61، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو قریب قیامت، یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ خوارج کے ایک گروپ میں سے بعض لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا، وہ اس کے منکر ہیں، اگرچہ اکثریت دوسرے خوارج کے گروپ جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ تو اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، ان کی نزول ثانی جو ہے دوبارہ تشریف لانے کا اسبات ثابت ہوتا ہے اس آیت سے۔ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب حضور کی اتباع کرنے سے، جب حضور کی اتباع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو جب ان کی اتباع سے خدا کے قریب گئے تو وہ خود غیر تو نہ ہوئے، وہ تو خدا کے اپنے ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 63 اور آل عمران کی 50 آیت میں دونوں جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری
اتباع کرو، میری فالو کرو۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی فالو کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جیسے آل عمران 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو معلوم ہوا انبیاء کی اتباع و اطاعت سے جب خدا کا قرب ملا تو وہ اس کے قرب کا ذریعہ بن گئے، تو اب وہ غیر نہ رہے، وہ اللہ کے اپنے بن گئے، اللہ نے ان کو اپنا فرمایا ہے۔ وہ آیات میں آگے چل کر تلاوت کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں جو من دون اللہ فرمایا گیا، وہ امی الہین من دون اللہ، اس سے مراد ان کو من دون اللہ غیر اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ ایک سوالیہ انداز میں ان سے کہا گیا کہ کیا تو نے یہ کہا تھا کہ میرے سوا ان کو مجھے یا کسی اور کو معبود بنا لو؟ وہ جواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ملائکہ کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ الفرقان کی آیت 18 اور سورہ سبا کی آیت 40 کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا، یہاں من دون اللہ سوالیہ انداز میں ملائکہ کے لیے آیا ہے کہ کیا انہوں نے تمہاری عبادت کی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن، کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم کسی کو کہتے کہ تو ہماری عبادت کر، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ سوالیہ انداز میں آ گیا۔ اسی طرح احبار اور رہبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبا یعنی اپنے منکس، اپنے علماء اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ یہاں پر من دون اللہ جن کو احبار اور رہبان کو کہا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور کا ذریعہ نہیں تھے، وہ اس سے دوری کا سبب تھے، کیونکہ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ احبار رہبان وہ ہیں جو حرام مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ابھی جس بات پر میں زور دے رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف آنے سے روکے اور اس کی دوری کا سبب بنے، وہ من دون اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو یہ جن کو من دون اللہ کہا گیا ہے، یہ اس سے دوری کا سبب ہیں۔ اب میں دوسرے لفظ کی طرف آتا ہوں، آیات بہت ہیں تو میں ان کو ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں ٹائم کی قلت کے سبب۔ دوسرا لفظ جس کو شرکاء، یہ قرآن کریم میں بار بار آیا، یہاں سے بھی فوری طور پر اس کا معنی غیر اللہ کر کے انبیاء اور صالحین کو لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں۔ آئیے اب دیکھیں قرآن کریم میں جب شرکاء کا لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ موجم المفہرس للفاظ القرآن کو اگر سامنے رکھیں تو کتنے شرکاء کے الفاظ ملیں گے، کتنے مقامات آئیں گے، ان سب کا احاطہ تو مقصود نہیں ہے، لیکن چند آپ کو میں ہنٹس دیتا ہوں، چند اشارے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تاکہ جب شبہ ڈالنے والے دوبارہ شرکاء کی آیات کی تلاوت کر کے اس سے مراد انبیاء اور صالحین کو لیں تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ سینہ زوری اور محنت ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر مراد اس سے کچھ اور لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاطر کی آیت 40 میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ام لهم شرك في السماوات ام آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ یہاں پر میں شرکاء کا معنی غیر اللہ ہے، اس لیے میں اس کا غیر اللہ معنی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا تم نے ان اپنے غیر اللہ جو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان کو دیکھا ہے، جن کو تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو اور عبادت کی نیت سے جن کو تم پکارتے ہو۔ یہاں پر تدعون من دون اللہ، تدعون ہے جن کو تم پکارتے ہو، جو ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، ویسے اس کا معنی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
یہ تدعونا اور یدعونا اس کا کیا معنی ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر ایک مفصل بحث آگے چل کر آ رہی ہے. آج وہ تدعونا یدعونا کی بات نہیں ہے. جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو، کیا آسمانوں میں یا ان کی کوئی شرکت ہے؟ یعنی انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے زمین و آسمان میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کو وہ سند رکھتے ہوں؟ یہاں پر یہ قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شریک ہیں جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، ہم نے ان کو کبھی کوئی کتاب نہیں دی، کبھی ان پہ کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی. یعنی غیر اللہ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کوئی کتاب نازل نہیں فرماتا، ان کو غیر اللہ کہا جاتا ہے. اور اس آیت میں جن پر کتاب نہیں نازل ہوئی ان کو غیر اللہ کہا گیا. اب انبیاء پر تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اور صحائف نازل ہوتے ہیں، تو وہ غیر اللہ کس طرح ہو گئے؟ تو معنی یہ نکلا غیر اللہ وہ ہیں جو خدا سے دور ہیں، جو خدا سے دور لے جاتے ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری یہ آیت میں ہے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ ظالم ہیں. ایک بات، ان کو ظالم کہا گیا. اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، کہ وہ لوگ جو صالحین ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، سورہ حدید کے آخر میں ان کے اندر لطف و رحم ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہوتے. اور حضور رحمت للعالمین ہے، وہ ظالم نہیں ہے. اب ان کو کہا جا رہا ہے غیر اللہ کو کہ یہ ظالم ہوتے ہیں، بل یعد الظالمون کہ وہ تو ظالم ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ بات انبیاء اور صالحین پر صادق نہیں آتی. اور پھر فرمایا ایک تو یہ کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، بعضهم بعضا الا غرورا، اور وہ ظالم جو ہے وہ ایک دوسرے سے جھوٹے محض فریبی قسم کے وعدے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے غیر اللہ کا کنسپٹ جو ہے وہ کتنا ظاہر ہو گیا کہ وہ جھوٹے وعدے اور فریب کرنے والے ہیں. اور اسی بات کو سورہ النساء کی آیت جو ہے، اسی بات کو سورہ النساء کی 120 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہ وہ ان کو وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کوئی شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. اب وہ جس پچھلی آیت میں کہا گیا تھا نا وہ دھوکے اور فریب کا وعدہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں اور کرتا ہے، وہ اس آیت میں کلیئر ہو گیا کہ اس سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد جنات ہیں، اس سے مراد شیاطین ہیں. اب غیر اللہ کا کنسپٹ جو ہے وہ اس آیت میں بالکل کلیئر ہو کے رہ گیا. لیکن آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں آیت 112 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے شیاطین، یعنی میں نے پچھلی گفتگو میں یہ بتا دیا تھا کہ جو سرکش ہوتا ہے جنوں میں اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جو انسانوں میں سرکش ہوتا ہے اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں عدوًا شیاطین الجن والانس، یعنی شیاطین کے سرکش اور جنوں کے سرکش اور انسانوں کے سرکش جن کو شیاطین کہا گیا ہے، وہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ایک تو یہ کہ جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنایا، اور وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے اندر کچھ وسوسے وہی کرتے ہیں، ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکیں. سبحان اللہ. زخرف القول غرورا. اب یہاں کتنی واضح بات ہو گئی کہ غیر اللہ کون ہیں؟ یا تو وہ کفار ہیں، یا وہ مشرکین ہیں، یا وہ جن ہیں، یا وہ شیاطین ہیں.
ان کو غیر اللہ کہا گیا ہے، اور یہ ہیں وہ غیر اللہ جن کو غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 64 میں بھی اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت آ گئی ہے، لیکن میں اس کو تلاوت نہیں کر رہا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ سورہ انعام میں پھر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، اس طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر کے دکھا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں، اور ان کے دین کو خلط ملط کر دیا۔ اب یہاں غیر اللہ کا معنی اور شرکاء کا معنی یہ ہے کہ وہ جنہوں نے مشرکوں کو یہ اچھا کر کے دکھایا، مزین کر کے دکھایا کہ وہ اپنے بچوں کو قربان کر دیں، اپنے بچوں کو قتل کر دیں۔ تو کون ہیں یہ کاہن تھے، یہ جن تھے، یہ شیاطین تھے۔ تو کیا انبیاء اور اولیاء اگر غیر اللہ کا معنی اور شرکاء کا معنی اور شریک کا معنی انبیاء اور صالحین ہیں، تو کیا جو دوست اس میں شبہ ڈالتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء اور صالحین ہوتے ہیں، تو کیا انبیاء نے اور صالحین نے مشرکوں سے یوں کہا تھا کہ تم اپنے بچوں کو ہماری خاطر ہمیں خوش کرنے کے لیے قربان کر دیا کرو؟ تو کیا انہوں نے یہ ان کو سبق دیا تھا؟ تو غیر اللہ وہ ہیں جنہوں نے یہ سبق ان کو پڑھایا تھا، اور وہ سبق پڑھانے والے وہ تھے جن کی میں ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ قصص کے اندر اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 63 آیت ہے، جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو جائے گا اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ وہ غیر اللہ ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یعنی وہ گمراہ کرنے والے جب ان کو عذاب ثابت ہو جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اب اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اس طرح ان کو گمراہ کیا، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا جب ان غیر اللہ پر عذاب ثابت ہو جائے گا، اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اگر غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں، غیر اللہ سے مراد نسبت کر کے اس سے مراد انبیاء صالحین کو لیں تو کچھ شرم ہونی چاہیے یہ معنی لیتے ہوئے کہ کیا انبیاء اور صالحین پر عذاب ثابت ہوگا؟ اور وہ کہیں گے ہم نے گمراہ کیا ہے۔ انبیاء اور صالحین تو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، وہ تو رہنمائی فرماتے ہیں، تو یہ کتنا غلط جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب سورہ یونس کی ایک آیت اور سنیے 35، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ عَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون سا ایسا ہے کہ جو حق کا راستہ دکھائے، یعنی جن غیر اللہ کو تم مانتے ہو ان غیر اللہ میں کوئی ہے جس نے کبھی سیدھا راستہ کسی کو دکھایا ہو؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے راستہ نہ پائے؟ تو تم کیسا انصاف کر رہے ہو، کیسا حکم لگا رہے ہو؟ یہاں پر غیر اللہ کا یہ معنی بیان کیا گیا کہ جنہوں نے کبھی حق کا راستہ نہ دکھایا ہو اور جن کی اتباع نہ کی جائے بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی اتباع نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی جو ہیں ان کی اتباع بھی کی جاتی ہے اور وہ حق کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور جن کو غیر اللہ کہا گیا وہ نہ حق کا راستہ دکھاتے ہیں نہ ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا انبیاء، اولیاء، صالحین کچھ اور ہیں، شرکاء کچھ اور ہیں، غیر اللہ کچھ اور ہیں، من دون اللہ کچھ کوئی اور ہے۔ ان کو خامخواہ ان آیات کا اطلاق کیا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک انبیاء اور صالحین کی پر۔
اب ناظرین آپ اس بات کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ میں نے آپ کے سامنے اب تک قرآن کریم کی مختلف آیات سے جو پیش کی جاتی ہیں اور جن سے شبہ ڈالا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ان کی کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دی ہے. اور وہ کیا تھا؟ میں نے بگننگ میں آپ کو بتایا ایک لفظ میں دوبارہ پھر اس کا دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے اگلی آیات کی تلاوت کرنے سے پہلے. میں نے یہ کہا تھا کہ غیر یا دون یا الہ یا شرکا یا طاغوت ان الفاظ سے مراد کبھی کہیں بھی قرآن کریم میں یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انبیاء اور صالحین نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر میں دوبارہ اس بات کو دہرا دوں کہ انبیاء اور صالحین اس کے اپنے ہیں، وہ غیر نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اس کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. اور صرف انبیاء صالحین ہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ، قرآن کریم، مقام ابراہیم، مسجد، لیلۃ القدر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس معنی میں تو غیر ہیں کہ اس کی ذات کا غیر ہیں، لیکن وہ اس کے اپنے ہیں کیونکہ وہ اس کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے جو شبہ ڈالا جاتا ہے. اب جو ایک اور لفظ ہے جو قرآن کریم میں آیا الہ، تو یہاں پر الہ جب قرآن کریم میں آتا ہے تو کس قدر یہ ستم ظریفی ہے کہ جہاں آلہہ یا الہ قرآن میں لفظ آیا ہے جس کا معنی معبود ہے، تو وہ ٹھونس دیا جاتا ہے انبیاء اور اولیاء کے اوپر، صالحین کے اوپر. ان کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ، یہ معبود باطلہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے پاس جانے سے کچھ نہیں ملے گا، وہ عطا کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہی عطا کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. بس معبود ایک ہے، موجود ایک ہے، مطلوب ایک ہے، معبود وہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہاں سے بات آ گئی کہ یہ غیر اللہ ہیں؟ ان کو اللہ سمجھ کر یا الہ سمجھ کر تو ان کے پاس نہیں جایا جاتا، ان کو تو ذریعہ اور واسطہ سمجھ کر ان کے پاس جایا جاتا ہے. اور اللہ تو ان کو اپنا فرما رہا ہے، اور ان کو طاقتیں عطا فرما رہا ہے، ان کو رحمتیں عطا فرما رہا ہے، اپنے پاس سے علم لدنی ان کو عطا فرما رہا ہے. تو یہ غیر اللہ کس طرح سے ہو گئے؟ اب لفظ الہ کی طرف چلتے ہیں کہ جس کو غیر اللہ کہہ کر انبیاء اور اولیاء مراد لیے جاتے ہیں. دیکھیں کہ الہ کون ہے. اب پھر میں نے وہی کہا کہ الہ قرآن کریم میں اور آلہہ بہت مقام پر آیا ہے، لیکن کسی مقام پر بھی انبیاء اور اولیاء مراد نہیں ہیں. لیکن قرآن کی چند آیتیں سنیے کہ الہ سے مراد کیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ. سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کے لیے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس سے آواز آنے لگی تھی، اور وہ لوگوں سے کہنے لگے، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے. اب یہاں الہ جس کو کہا گیا ہے وہ اس بچڑے کو کہا گیا ہے جس کی بنی اسرائیل نے عبادت کی تھی. اس پر میں نے چند الفاظ کہنے ہیں، وہ اگلی آیت میں جا کر کہتا ہوں اس کی تفسیر میں. سنیے دوسرا، الہ کون ہے اور غیر اللہ کون ہے؟ الہ جب مانا غیر اللہ ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ سورہ قصص اور آیت 38 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. 30 آیت سورہ قصص کی. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا. یعنی اس نے کہا کہ تم کہتے ہو
تم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ وہ ہے رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو اس نے اپنے افیشلز کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنے سوا نہیں جانتا کہ تمہارا کوئی اور معبود ہے۔ فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، یعنی میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا غیر اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں الہ کس کو کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، ہارون علیہ السلام کو کہا گیا۔ فرعون اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ میں الہ ہوں۔ پھر وہ حامان جو اس کا وزیر تھا اس کو کہتا یا حامان الطین فجعل لی سرحا لعلی، کہ میرے اے حامان تو میرے لیے اینٹیں پکا آگ کے اوپر، میں اس کا ترجمہ اینٹیں کر رہا ہوں، اینٹیں بنا، پھر ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرعون کے لیے غیر اللہ کا لفظ ایک بات، دوسرا اس نے کہا کہ میں ایک ایسا میرے لیے اونچا محل بناؤ کہ میں اوپر جا کر دیکھ لوں کہ خدا کہاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ جھوٹا کہہ رہا ہے، اور غیر اللہ کا لفظ جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، معبود کا لفظ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فرعون خدا سے دوری کا سبب تھا، اور موسیٰ اور ہارون خدا کے قرب کا سبب تھے۔ یہ غیر تھا، یہ غیر اللہ تھا، اور وہ خدا کے اپنے تھے۔ اب سورہ آراف میں سورہ طٰہٰ میں آگے سنیے، جس پر میں کہنا تھا کہ میں نے چند باتیں کہنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی بچڑا جس سے آواز نکلتی تھی جو سامری نے بنایا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 97 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ جب وہ بچڑے کا حشر ہوا، لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری کو بلایا اور اسے بلا کر فرمانے لگے قال فاذهب، اس کا معنی یہ ہے کہ تو چلا جا۔ اگر اس کا یوں معنی کر لیں کہ دفع ہو جا، تو نے بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پوجا کے اوپر لگا دیا، دفع ہو جا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اور یاد رکھ تیری زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں سے یوں کہتا رہے گا کہ مجھے ٹچ نہ کرنا۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت تکوین کا ثبوت مل رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا دفع ہو جا، تجھے ایک بیماری لگ جائے گی کہ تو کہے گا مجھے ٹچ نہ کرنا۔ وہ شوت کی بیماری ہوگی کہ جو تجھے ٹچ کرے گا اس کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی، اور تو یہ کہتا پھرے گا مجھے ٹچ نہ کرنا، مجھے ٹچ نہ کرنا۔ تو تفاسیر میں یوں آتا ہے، امام ابن جریر الطبری کی دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر کی دیکھ لیں، علامہ قرطبی کی دیکھ لیں، قاضی شوکانی کی دیکھ لیں، امام راضی کی دیکھ لیں، 1400 سال کی تفاسیر میں دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تو ایسا ہو جائے گا تو وہ ایسا ہو گیا، اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ اس سے کہا تو ہو جائے گا، وہ ہو گیا۔ تو پھر وہ لوگوں سے کہتا تھا مجھے مس نہ کرنا، مجھے مس نہ کرنا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور دوسرا وعدہ ایک وہ ہے جس سے تیری جان نہیں چھوٹے گی، یعنی وہ جو وعدہ عذاب کا ہے وہ تجھے ٹلے گا نہیں، وہ تجھے مل کر ہی رہے گا، وہ تجھے ملے گا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، فرمایا اب دیکھ وہ تیرا غیر اللہ جو تو نے غیر اللہ بنایا تھا، وہ جو تو نے معبود بنایا تھا، اس کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کا حشر یہ کریں گے کہ لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو جلائیں گے اور جلانے کے بعد اس کی راہ کو دریا میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے، اور یہ شرک کے مسئلے پر جو میں نے جو اس کی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے ناظرین
اور سامعین کو ان کی گہرائیوں میں جانیں، یا اللہ اس کو ان کی گہرائیوں میں پہنچا دے اور اس مسئلے کو وہ سمجھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔